بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب شمالی، محترم اقبال احمد خان صاحب سیکرٹری جنرل، میرے بہت ہی قابل احترام جناب سردار امجد علی خان صاحب امیر ضلع اٹک، محترم شمس الرحمان سواتی صاحب صدر نیشنل لیبر فیڈریشن، جناب حافظ تنویر احمد صاحب، جناب اویس اسلم مرزا صاحب، جناب حافظ بلال صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، بزرگوں، میری عزت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے میں ضلع اٹک کی پوری ٹیم، ان کی قیادت، اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ورکنگ ڈے میں یہ تاریخی جلسہ عام یہاں منعقد کیا ہے، اور یہ آپ کا جذبہ اور آپ کا عزم، جس کا اظہار آپ اپنے نعروں سے، اپنی تالیوں سے کر رہے ہیں، یہ پتہ دے رہا ہے کہ انشاءاللہ ضلع اٹک میں جماعت اسلامی آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان، یہ ہمارا پاکستان ہے، اس میں سب رہتے ہیں، سب جیتے ہیں، سب محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک صرف کسی زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، یہ ایک عقیدے کا نام ہے، یہ ملک ایک نظریے کا نام ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک تو کلمہ طیبہ اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے۔ اس کا تو نعرہ ہی یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے قائد اعظم کی قیادت میں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن بھی بہت واضح تھا، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ انگریز کا جو تسلسل صدیوں سے اس کا قبضہ ہو گیا ہے، اس سے جان چھڑائی جائے، اس نظام کو بدلا جائے۔ اور انگریزوں نے خاص طور پر چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، تو اس نے آہستہ آہستہ ہندوؤں کو مسلمانوں پر غالب کرنے کی کوشش کی، اور یہ دونوں کی ملی بھگت تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، ہر لحاظ سے دکھیلا جا رہا تھا، ہمارے دینی اور مذہبی حوالوں کو بھی کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور معاشی طور پر بھی ہمیں کمزور کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں آزادی چاہیے، لیکن اگر انگریز یہاں سے چلا جائے گا تو پھر یہ ہمیں ہندوؤں کے سپرد کر جائیں گے۔ اور عام ہندو کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ ہندوؤں میں تو خود ذات پات کی بنیاد پر ایک تقسیم موجود ہے۔ جو سامراجی ذہنیت رکھنے والے ہندو تھے، انہوں نے پوری سوسائٹی پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے سوسائٹی کو تقسیم در تقسیم کیا ہوا تھا۔ لہذا یہ امنگ، یہ جذبہ پہلے نعرے اور پھر ایک تحریک کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا، اور یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ لوگوں نے ہجرتیں کی، جہاد کیا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ جو ہے وہ تج دیا اور یہ ملک بنایا۔ کبھی اپنے بزرگوں سے پوچھیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں کہ کیسے کیسے وہ واقعات سناتے ہیں کہ خاندان کے خاندان قربان کر دیے گئے۔ ایک طرف مشرقی پنجاب سے لوگ ہجرت کر رہے تھے، ایک طرف یو پی، سی پی، بہار، بنگال، یہاں ہجرتیں ہو رہی تھیں، تحریک چل رہی تھی، اور دوسری طرف کشمیر کے مسلمان قربانیاں دے رہے تھے، اور اس قربانیوں کے ثمر سے ہمیں یہ پاکستان ملا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے
کہ ہمارا یہ پاکستان ہمیں اپنی اصلی صورت میں نہیں مل سکا. اس کی اصل کوئی صورت تھی تو وہ یہ تھی کہ یہاں نظام بدلے اور اسلام کے جس نعرے پر ہم نے قربانیاں دی تھیں اس کے مطابق سسٹم قائم ہو، جس کے مطابق عدل ہو، انصاف ہو، سب کو تعلیم ملے، روزگار کے مواقع ملیں، لوگوں کو تحفظ حاصل ہو، عزت پامال نہ کی جائیں، وڈیرا شاہی ختم ہو، سرداری نظام ختم ہو، یہاں پر جاگیرداروں کی جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہو، اور یہاں طاقت کی بنیاد پر جس طرح سے سوسائٹی کو کنٹرول پہلے بھی کیا جاتا تھا یہ سلسلہ بند ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان تو بنا اور قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوتے ہی لوگوں نے اس پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا. اب یہ مسئلہ صرف کسی پارٹی کا نہیں ہے، ایک جماعت یا دو جماعتوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اس پورے سسٹم کا ہے. اس سسٹم میں جو بیوروکریسی ہے وہ کیا ہے، یعنی یہ جو آپ کے کمشنر ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں یا آپ کے سیکرٹریز ہوتے ہیں، یہ کس طرح تیار ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، جب یہ گریجویشن کر لیں تو ان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، اس امتحان کو یہ پاس کرتے ہیں، ایک ٹریننگ سے ان کو گزارا جاتا ہے. لیکن اس ٹریننگ سے جب ان کو گزارا جاتا ہے تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ یہ وہی انگریز کا نظام ہے جس کے یہ محافظ ہیں، کسٹوڈین ہیں. اور انگریز نے جب پاکستان اور یہ پاک و ہند پر قبضہ کیا تھا تو اس نے اپنا نظام چلانے کے لیے کچھ اپنے اعلی کار تیار کیے تھے. ان اعلی کاروں میں جاگیردار اور وڈیرے تھے جو انگریز کی معاونت کرتے تھے اور انگریز انہیں زمینیں عطا کرتا تھا. انگریز سے معاہدے کرتے تھے کہ ہم اپنے مقامی لوگوں کو کنٹرول کریں گے اور آپ کی سرکار کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھنے دیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کو زمینیں اور جاگیریں عطا ہوتی تھیں اور پھر وہ اپنے افراد انگریز کو سپرد کر دیتے تھے. آپ کے آباء و اجداد بھی آپ کو وہ قصے سنائیں گے کہ جس میں انگریز کی فوج کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی تھی. تو ملک بدل گیا تھا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بیوروکریسی کا نظام بھی بدل جاتا، وہ سوچ بھی بدل جاتی، اور وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے وہ بھی بدل جاتی. لیکن آج بھی کینٹونمنٹ کے علاقوں میں اگر 19ویں صدی کے انگریز کے بنائے ہوئے ایکٹ کام کرتے ہیں اور بلدیاتی نظام میں کینٹونمنٹ کا ایک الگ حساب ہے، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہماری آرمی ہے وہ انگریز کی زمانے کی آرمی چل رہی ہے یا پاکستان کی اپنی آرمی ہے جس نے اپنا کوئی نظام بنایا ہے؟ نظام نہیں بدلا ہے اور سوچ بھی وہی ہے حکمرانی کی. تو بیوروکریٹس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ تمہیں قوم پر حکمرانی کرنی ہے، تم خادم نہیں ہو، حاکم ہو. انگریز نے جب اپنے لیے جو بیوروکریسی تیار کرتے ہیں وہ اس میں یہ ذہن بناتے ہیں کہ تم خادم ہو، قوم حاکم ہے. لیکن جہاں جہاں انہوں نے، انگریزوں نے، اسپانویوں نے، ولندیزیوں نے، پرتگالیوں نے، فرانسیسیوں نے، سامراجی طاقتوں نے جہاں جہاں اپنی کالونیاں بنائی تھیں، ان کالونیوں میں انہوں نے مقامی لوگ تیار کیے تھے، ان کا ذہن تیار کیا تھا کہ تمہارے ذریعے سے ہم رول کریں گے، تو لہذا تم قوم کے حاکم ہو اور قوم تمہاری خادم ہے. اور وہی ذہنیت آج تک بیوروکریسی میں چلی آ رہی ہے. اسی لیے یہ آپ کو اختیار نہیں دیتے، اسی لیے یہ آپ کو آزاد نہیں کرتے. سماج بنا ہوا ہے پورے کے پورا، بڑے بڑے طاقتور لوگ وہ اپنی مرضی سے سماج کی پوری سب بندی کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں آپ کا ضلع اٹک تو ماشاءاللہ اس میں بڑا خود کفیل ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، الیکٹیبل ہے، وہ جیت جاتا ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پیپلز پارٹی جیت گئی. تھوڑے دنوں میں پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی ہار گئی، نون لیگ جیت گئی، نون لیگ ہار گئی، پی ٹی آئی جیت گئی، پی ٹی آئی ہار گئی، کوئی اور لیگ جیت گئی. کیوں؟ بندہ وہی جیت رہا ہوتا ہے، وڈیرا وہی ہے، جاگیردار وہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار وہی ہے، صرف پارٹیاں بدلتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ نظام کو چلانے والے تقریباً ایک جیسے لوگ ہیں. نظام نہیں بدلتا، چہرے بدل جاتے ہیں، پارٹیوں کے نام بدل جاتے ہیں، زندہ باد مرد آباد کے عنوانات بدل جاتے ہیں، نظام نہیں بدلتا ہے. اور جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا ہم اس گرداب سے نکلیں گے نہیں، ان مصیبتوں پریشانیوں سے نکلیں گے نہیں. یہ نظر کا بھی دھوکہ ہے اور ہماری عقل کا بھی دھوکہ ہے کہ افراد سے امیدیں باندھ لیتے ہیں. کبھی کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگائے، کوئی نظام کی تبدیلی اور نئے پاکستان کی بات کرے. ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں. ملا کیا؟ لوگ تو چاروں طرف وہی ہوتے ہیں اور وہی پورے سسٹم پر قابض ہو جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سر پر ہاتھ رکھ دے، اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، آرمی چیف زندہ باد ہو جاتا ہے. وہ ناراض ہو کر دوسرے پہ ہاتھ رکھ دے تو آرمی چیف مرد آباد ہو جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ مرد آباد ہو جاتی ہے. وہ پھر نظر کرم فرما دیں گے تو وہ پھر زندہ باد ہو جائیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ سوچ کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اپروچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارا آئین بڑی مشکل سے تیار ہوا، اس میں فوج کے لیے بھی چیزیں متعین ہیں، اس میں قوم کے لیے بھی چیزیں متعین ہیں، اس میں پارلیمنٹ کا کام بھی لکھا ہوا ہے اور اس میں اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کر تو اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے اور قرآن و سنت سے اس کے الرغم اس کے برخلاف کوئی قانون سازی پاکستان میں نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان میں جن لوگوں نے بھی، خاص طور پر میں نام لوں گا پروفیسر عبد الغفور احمد کا، جنہوں نے اس پورے دستور سازی میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا تھا اور تمام جماعتوں کو جوڑا تھا، تو اس دستور نے تو سب کے لیے کام متعین کیے ہوئے ہیں اور اس دستور کی پابندی کا سب حلف اٹھاتے ہیں، حلف اس کا اٹھاتے ہیں، کام اپنا کرتے ہیں. تو آئین سے جو انحراف کرے اور اس کے اقدامات کرے اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کبھی کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے اور کبھی کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے. اگر اس پر بات آئے گی تو پھر آپ مشرف کو کس چیز کا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ پھر آپ ایوب خان کو کس بات کا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ پھر آپ ضیاء اللہ کو کس بات کا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ اور جن لوگوں نے بھی عوامی مینڈیٹ کی توہین کی ہے اور زبردستی اپنا نظام مسلط کرنے کی بات کی ہے، پھر ان کو آپ کس کا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ اس لیے یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا چھوڑ دیجئے پریس کانفرنسوں میں. قوم کو ساتھ لے کر چلیے. قوم ساتھ نہیں ہوگی تو ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فوج اور عوام کے درمیان تفریق نہیں ہونی چاہیے ورنہ دفاع کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، جب ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا تو پوری قوم متحد ہوئی اور وہ فوج کی پشت پر آ کر کھڑی ہو گئی. آپ کو عزت ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اپنی آئینی اور دفاعی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، قوم آپ پر پھول نچھاور کرتی ہے. لیکن جب آپ جمہوریت کو رونتے ہیں، جب آپ اپنی مرضی اور فارم 47 کی حکومت لے کر آتے ہیں تو لوگ غصے میں آتے ہیں. اس غصے کو آپ اپنی مخالفت نہ سمجھیں، حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قوم کو ساتھ لے کر چلیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو یہ سب مل کر انشاءاللہ ملک کو مضبوط بھی بنائیں گے اور آگے بھی لے کر جائیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں بیوروکریسی کی بات کر رہا تھا، میں عدالتوں کی بات کر رہا تھا. پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے، آئین تو کہتا ہے کہ انصاف کو گھر کے دروازے دہلیز پہ لا کر دینا ہے، لیکن ہمارا عدالتی نظام 23 لاکھ سے زائد مقدمات پاکستان کی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں جو پینڈنگ ہیں. خود سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں 5 لاکھ سے زائد مقدمات پڑے ہوئے ہیں. لوئر کورٹس میں لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. انصاف خریدنا پڑتا ہے اور وہ بھی اتنی بولی لگاؤ کہ جس میں کسی طاقتور کی بولی کے مقابلے میں اور گولی کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو سکو، تب جا کر کوئی بات بنتی ہے، ورنہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، 40 سال مقدمے چلتے ہیں. یہ عدالتی نظام گلا سڑا عدالتی نظام ہے اور مرے پہ 100 درے یہ
کہ پھر یہ آئین میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کر کے جو رہا سرات نظام تھا وہ بھی دریا برد کر دیا گیا ہے. لہذا اس پورے عدالتی نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. موجودہ عدالتی نظام غریب کو اور مڈل کلاس کو انصاف نہیں دیتا. نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے, چہروں کی نہیں. تعلیم کو دیکھ لیجئے آپ, کتنے غریب ہیں, کتنے مزدور ہیں. پاکستان میں 8 کروڑ سے زائد لیبر ہے. پاکستان کی آبادی کا 1/3. اس میں سے صرف 17% فارمل لیبر ہے, جس کو قانونی زبان میں لیبر تسلیم کیا جاتا ہے. 83% تقریباً 7 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جن کی مزدور ہونے کی حیثیت ہی پاکستان میں نہیں ملی ہوئی کسی کو. ان میں کھیت مزدور بھی یعنی کسان بھی ہے, اور اس میں ملوں میں کام کرنے والا, ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرنے والا بھی ہے, اور انفارمل لیبر, رکشہ چلانے والا, ریڑھی لگانے والا, ٹیکنیشین, جو میکینک اور لوگوں کی خدمت کرنے والے, محنت مزدوری کرنے والے, ڈرائیوری کنڈکٹری کرنے والے, ان سب لوگوں کو تو ملازمت کے حقوق اور ملازمت مزدور ہونے کا ٹائٹل بھی حاصل نہیں ہے. یہ کیسا نظام ہے کہ جس میں آپ مزدور کو مزدوری تسلیم نہ کرتے ہو؟ حکومتیں بہت بڑے بڑے اعلانات کرتی ہیں کہ منیمم ویج, کم سے کم تنخواہ یہ ہونی چاہیے, لیکن کم سے کم تنخواہ کا اطلاق کتنی جگہوں پر ہوتا ہے؟ 7 کروڑ پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے. لیکن جو بقیہ 1 کروڑ لوگ ہیں, اس میں سے بھی 8-10 لاکھ لوگ ہیں جو رجسٹر ہوتے ہیں, جن کو وہ جو حکومت کے محکمے ہیں ان سے کچھ مراد ملتی ہیں, ورنہ یہ مراد بھی کھا لی جاتی ہیں. ایسی صورتحال میں مزدور کا بچہ, کسان کا بچہ, ٹیکسی ڈرائیور, کنڈکٹر, یہ لوگ کیسے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ اس کے لیے سرکار کے اسکول ہوا کرتے تھے, اور ان اسکولوں میں غریب اور امیر اور مڈل کلاس کے بچے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ انہوں نے سرکاری اسکولوں کو تباہ کر دیا. کتنے لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ اور پھر پرائیویٹ اسکولوں میں بھی جب فیس زیادہ نہیں ہوگی تو وہ کہاں سے اساتذہ کی تنخواہ دیں گے؟ تو وہ بھی پھنسے رہتے ہیں, جس کے نتیجے میں جو چیز کمپرومائز ہوتی ہے, جو متاثر ہوتی ہے چیز, وہ تعلیم ہوتی ہے. چند لوگوں کے بچوں کو بہت اچھی تعلیم مل جاتی ہے دولت کی بنیاد پر, اور قوم کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اسے تعلیم نہیں ملتی, یا ملتی ہے تو انتہائی محدود ملتی ہے. کمپٹیشن سے آپ 90% لوگوں کو باہر کر دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں چند فیصد لوگوں کا ٹیلنٹ ہی سامنے آتا ہے, اور وہ ٹیلنٹ بھی جب روزگار نہیں ملتا ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ گلا سڑا نظام کس نے بنایا ہے؟ کیا مزدوروں نے بنایا ہے؟ کسانوں نے بنایا ہے؟ یہ نظام کیا غریبوں نے بنایا ہے؟ یہ نظام بہت پڑھے لکھے لوگوں نے بنایا ہے اور چلایا ہے. یہ فوج کے جرنیلوں نے چلایا ہے, یہ ٹاپ کے بیوروکریٹس نے چلایا ہے, یہ ان جاگیرداروں اور وڈیروں نے چلایا ہے جنہیں اور ان کی اولادوں کو خاص طور پر انگریز نے پالا تھا اور ان کو تعلیم دی تھی, اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. یہ نظام وہ لوگ چلاتے ہیں جن کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں, اور یہ قوم کو جاہل بناتے ہیں اور خود چند لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. تو کیسے یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے یہ ملک ترقی کر سکتا ہے جب آپ مقابلے سے ہی اور اس کی دور سے ہی لوگوں کو باہر کر دیں گے؟ اس وقت پاکستان میں 5 سے 16 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کی تعداد تقریباً 6 سے 7 کروڑ ہے, اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس عمر کے بچوں کو فری ایجوکیشن دینا, کوالٹی ایجوکیشن دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ فری دے رہے ہیں تو اس میں تعلیم معیاری نہیں ہوگا. دونوں چیزوں کی ذمہ داری حکومت کی ہے, ریاست کی ہے. اس ریاست کی ہے جو اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرتی ہے, لیکن وہ ریاست لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہی ہے 78 سال سے. 2 کروڑ 62 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. 2 کروڑ 62 لاکھ بچے تو ہے ہی نہیں اسکولوں میں, اور جو ہیں ان کا حال بھی دیکھو. اور پھر جو سرکار کے اسکول ہیں یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بہت کام ہوتا ہے, یہ کام ہوتا ہے کہ جو اسکول اچھے تھے وہ بھی تباہ کر دیے.
اور 25,000 کے قریب اسکول آؤٹ سورس کر دیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، اشتہاروں میں کام ہو رہا ہے۔ اسے گورننس کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ نئے اسکول بناؤ، ان اسکولوں کو اپ گریڈ کرو، اپنی جان چھوڑاؤ اور یہ کہو کہ چونکہ ہم چلا نہیں پا رہے اس لیے ہم پبلک سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں۔ بھائی پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ویسے ہی سپورٹ فراہم کریں تعلیم کے لیے، لیکن جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کو آپ کیسے آؤٹ سورس کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ کام ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ کر رہی ہیں، تینوں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ قوم کی شعور کا عالم یہ ہے کہ نعروں کو شعور سمجھتے ہیں، لیکن جو حق ہے وہ اپنا کسی سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس نعرے کا جواب جب پورے مجمع سے آئے گا تو میں سمجھوں گا نعرہ، یہاں سے نعرہ نہیں لگے گا، وہیں سے لگے گا۔ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ جاگیرداروں، تو رٹو سرمایہ داروں، تو رٹو سرمایہ داروں، تو رٹو جاگیرداروں، دور ہٹو جاگیرداروں، دور ہٹو امریکی یاروں، دور ہٹو امریکی یاروں، دور ہٹو امریکی یاروں، دور ہٹو اسرائیل کے آلائے کاروں، دور ہٹو اسرائیلی یاروں۔ اس لیے ہماری تحریک تعلیم کے حوالے سے بھی تحریک ہے، اور ہماری تحریک یہ ہے کہ غریب کو، مزدور کو، کسان کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور یہ گلا سڑا نظام بدلنا چاہیے۔ یہ تحفے میں رکھ کر آپ کو کوئی نہیں دے گا، اس کے لیے آپ کو گلی محلوں میں جانا پڑے گا، نوجوانوں کو ساتھ ملانا پڑے گا، اور جس جنریشن زی سے یہ پریشان ہوتے ہیں اس جنریشن زی سے کنیکٹ کرنا پڑے گا، ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا پڑے گا اور مثبت رخ انہیں دینا پڑے گا، تب جا کر یہ نظام گرے گا، ورنہ چہرے بدلتے رہیں گے اور سسٹم یہی چلے گا، اور سسٹم چلانے والوں کو ان کے مزے آتے رہیں گے۔ کبھی ایک چور ہوگا، کبھی دوسرا چور ہوگا، کبھی ایک غدار ہوگا، کبھی دوسرا غدار ہوگا، لیکن حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ حالات تبدیل کرنے ہیں تو جد و جہد کو تیز تر کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، ایک بڑی کشمکش کے لیے تیاری کیجئے، ایک بڑی جد و جہد کے لیے تیاری کیجئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف ہندوستان ہے جس نے گزشتہ سال بھی حملہ کیا، اللہ کا شکر ہے اس نے منہ کی کھائی، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا تھا کہ جب ان کا سسٹم جام ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے جہاز گراؤنڈ کر لیے تھے، تو ہم نے ایک مرتبہ پھر ٹرمپ سے دھوکہ کیوں کھایا؟ آپ 2 دن جنگ اگر آگے بڑھا دیتے تو آئندہ کبھی بھی جرأت نہیں کرتا کہ مودی کوئی بیان بھی دے سکتا ہے، اس طرح اس کو منہ کی کھانی پڑتی۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم ثالثی قبول کرتے ہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارت تو پانیوں کے حوالے سے خلاف ورزیاں کر رہا ہے، آپ کا ثالث کہاں ہے؟ آپ کا لاڈلا ٹرمپ کہاں ہے؟ آپ جس کے لاڈلے ہیں وہ ٹرمپ کہاں ہے؟ آپ جس کی خوشامد کرتے ہیں وہ ٹرمپ کہاں ہے؟ اور اسی طرح وہ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اصل مسئلہ کشمیر ہے۔ کشمیر پر بات کیے بغیر کوئی ثالثی قابل قبول نہیں ہے، اور کشمیر پر بات کیا ہوگی؟ ایک ہی بات ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ یہ طے کریں گے کہ وہ کہاں جائیں گے، اور کشمیری تو اپنے خون سے طے کر چکے ہیں کہ کشمیری پاکستان میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ تو نعرہ لگاتے ہیں
کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، لیکن کیا اہل پاکستان بھی اب یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تم سب پاکستانی ہو اور پاکستان تمہارا ہے؟ یہ نعرہ لگائیے، تم سب پاکستانی ہو، پاکستان تمہارا ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ میسج دیجئے اور مقبولہ کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ پیغام دیجئے کہ اگر حکمران اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو یہ مسئلہ قوم کا نہیں ہے، قوم کشمیر کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے تمام حقوق کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، لیکن حکمرانوں پہ بھی دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ڈھیر نہ ہو بلکہ ہمت سے کام لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری شمال مغربی سرحد محفوظ ہو، لیکن اس شمال مغربی سرحد پہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افغانستان سے بات چیت سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ بات چیت کی اگر کوئی کوشش ناکام ہوئی ہے تو جنگ اس کا علاج نہیں ہے، نئی بات چیت شروع کی جائے، 1 سالس نہیں تو 2 سالس، 2 نہیں تو 4 سالس۔ پاکستان میں اور افغانستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کے حل کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ وہ زبان استعمال کرنا جس کے نتیجے میں جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں نہ پاکستان اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے نہ افغانستان کوئی فائدہ حاصل کرے، اور ایک برادر اسلامی ملک، 2 برادر اسلامی ملک آپس میں لڑنے لگے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تو افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں، اور وہ ساری پولیٹیکل فورسز، علماء کرام، جو لوگ بھی اس میں آگ لگانے کے بجائے آگ بجھانے کی بات کریں، ملانے کی بات کریں، تقسیم نہ کرنے کی بات کریں، ان کو ساتھ بٹھا کر اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے، ورنہ دونوں ملکوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہم دہشت گردی کو قبول نہیں کر سکتے، ہم اپنے جوانوں کا خون نہیں دیکھ سکتے۔ یہ فوج بھی ہماری ہے، اس کا کوئی سپاہی اگر شہید ہوتا ہے ہمارا سپاہی ہے، اس کا کوئی افسر شہید ہوتا ہے ہمارا افسر ہے، لیکن ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو مسلمان کا خون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کون سی غلط فہمیاں ہیں؟ یہ فتوے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ بات کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ یہ قوم کو ایک کیجئے اور مسئلے کا حل تلاش کیجئے۔ فتوے تو پہلے بھی ہم بہت دیتے رہے ہیں، ان فتاوا سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے افغانستان پر سنجیدگی سے بات کو آگے بڑھایا جائے، اور ہم کسی بھی صورت میں متحمل نہیں ہو سکتے اپنے اس ملک کے ساتھ جنگ کے کہ جس کی 40-45 سال ہم نے خدمت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر کھولے ہیں، اپنے بازار کھولے ہیں، پھر ہم کیسے ممکن ہے کہ اپنے افغانی بھائیوں کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس طرح کی باتیں دونوں قوموں کو دور کر دیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ افغانستان کی حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ بھارت کبھی مسلمانوں سے وفادار نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے سب کو معلوم ہے، اور مسلمان تو مسلمان، وہ تو اپنے کرسچنز کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، وہ تو گرجا گھروں میں جا کر پادریوں سے جے ہند اور جے رام رام کی باتیں، اس کے نعرے زبردستی لگوا رہے ہیں، جو دلتوں کو مار رہے ہیں، جو سکھوں کو قتل کر رہے ہیں، جو مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں، وہ کیسے افغانستان کا ہو سکتا ہے؟ آپ کو بالآخر پاکستان سے بات کرنی پڑے گی، آئیں بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے تعاون کو بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ نفرتیں پروان چڑھا کر ہم یہ امن حاصل کر سکتے ہوں۔ اس لیے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ میں اس موقع پر یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے اس دکھ کا بھی اظہار کریں جو امت کا دکھ ہے اور جو فلسطینیوں کا دکھ ہے۔ 80,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ نیتن یاہو کو اس وقت پوری طرح امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، اس نے پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، جنگ بندی کے باوجود سینکڑوں خلاف ورزیاں کر چکا ہے، ہزاروں لوگوں کو شہید اس کے بعد بھی کر چکا ہے، اور جو طے پایا تھا کہ اتنے ٹرک روز جائیں گے اس کا 15 سے 20% صرف جا پا رہا ہے۔ بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہیں، موسم کی سختی ہے اور محدود وسائل ہیں، امداد بند کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ایسی صورتحال میں
وہ نیتن یاہو جس کو عالمی عدالت دہشت گرد قرار دے چکی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کاش کہ مسلمانوں میں غیرت ہوتی اور جذبہ ہوتا اور ان میں احساس ہوتا تو یہ سارے مسلم ملکی ملتے تو یہ نیتن یاہو کو اٹھا کر لے آتے اور اس پر مقدمہ چلاتے. لیکن ٹرمپ یہ تو نہیں کر رہا. نیتن یاہو کو تو سپورٹ کر رہا ہے اور وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو اغوا کر کے اس نے نیو یارک پہنچایا ہے اور ایک جعلی مقدمہ وہ چلا رہا ہے. ہم اس دہشت گردی کو قبول نہیں کر سکتے اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے وزیر اعظم سے کہ جس نے پوری دنیا کے سامنے ٹرمپ کو سلوٹ کیا تھا اور خوشامدی اور چاپلوس ہونے کا وہ کون سا حق تھا جو ادا کیا تھا. وہ وزیر اعظم صاحب اب آپ بتائیے کہ وینزویلا کے صدر کو ٹرمپ نے جس طرح سے اغوا کیا ہے اور حملہ کیا ہے, بین الاقوامی قوانین کو رون دیا ہے اور گرین لینڈ پر وہ حملے کی بات کر رہا ہے, کیوبا پہ حملے کی بات کر رہا ہے, ایران پر حملے کی بات کر رہا ہے, کولمبیا اور میکسیکو پہ حملے کی بات کر رہا ہے, تو آپ کا نوبل انعام کہاں چلا گیا؟ کیوں قوم کو شرمندہ کرتے ہو؟ کیوں قوم کے وقار کا سودا کرتے ہو؟ جس تقریب میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے نیتن یاہو کو وہ ہتھیار دیے جو مجھے بھی نہیں معلوم کیسے تھے, لیکن نیتن یاہو نے اس کا بہت ٹھیک استعمال کیا. جس جگہ ٹرمپ نے یہ تقریر کی وہاں شہباز شریف نے اس کو سلوٹ کر کے کہا کہ آپ امن کے پیغامبر ہیں اور ہم آپ کو نوبل انعام کے لیے ایک مرتبہ پھر نامزد کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے شہباز شریف تمہیں, تم قوم کی عزت اور وقار کے خلاف بات کرتے ہو. ہمیں ایسے وزیر اعظم قبول نہیں ہے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, میں اٹک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آپ کا علاقہ وہ مارشل ریس کا علاقہ ہے. آپ کے علاقے میں سینکڑوں ہزاروں فوجیوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ کے علاقے میں ہماری آرم فورسز کے بہت ڈپوز بھی موجود ہیں, سپاہی بھی موجود ہیں, افسران بھی موجود ہیں. اٹک والوں یہ بتاؤ, یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے نام پر ٹرمپ نے ایک فوج بھیجنے کی بات کی ہے جس کو خود ٹرمپ اپنی نگرانی میں جس سے کام لے گا, اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم حماس کو ڈسارم کریں گے, اس سے اسلحہ لے لیں گے. کیا تمہیں یہ قبول ہے کہ پاکستان کی فوج فلسطین جائے اور غزہ جائے اور وہاں پر جا کر وہ اسرائیل کے ایجنٹ کا کردار ادا کرے؟ فوج پاکستان کی ہو اور کردار وہ اسرائیل کے لیے ادا کرے اور فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو, ہم کسی صورت میں سے قبول نہیں کر سکتے. واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنے کے خلاف ہیں اور یہ امریکی ایجنڈا ہے جسے ہماری فوج پورا نہیں کرے گی اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس کا اعلان کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ ہم وہاں جائیں گے اور حماس کو ڈسارم نہیں کریں گے, یہ قوم سے جھوٹ بولنے کے مترادف ہے. اسحاق ڈار صاحب, آپ یہ جھوٹ نہ بولیں اور واضح اعلان کریں. آذربائیجان ایک ہمارا دوست ملک ہے, لیکن آذربائیجان کے اسرائیل سے بہت گہرے تعلقات ہیں. کل آذربائیجان کے صدر نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم غزہ فوج نہیں بھیجیں گے. اب تو تم اعلان کر دو کہ ہم فوج نہیں بھیجیں گے. اتنی بڑی دہشت گردی, کھلی غنڈہ گردی ٹرمپ نے کی ہے پوری دنیا کے سامنے. اس نے وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا ہے. اب تو اعلان کر دو کہ تمہارا منصوبہ امن کا منصوبہ نہیں ہو سکتا. فلسطین فلسطینیوں کا ہے, حماس کی قیادت کے بغیر, جو وہاں ایک جمہوری قیادت ہے, ڈیموکریٹک قیادت ہے اور لیجیٹیمیٹ قیادت ہے, اس کے بغیر وہاں کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی صورت میں بھی ہماری فوج غزہ نہیں جانی چاہیے. میرے بھائیوں, دوستوں اور میری بہنوں, ہمارے ملک میں جو نظام چل رہا ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب پریشان ہوتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا تو کہتی ہیں, لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ عوام کو اختیار نہیں دیتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے. ایک حکومت ہوتی ہے وفاق کی, ایک ہوتی ہے صوبے کی اور ایک ہوتی ہے بلدیات کی. یہ بلدیاتی ادارے نہیں ہوتے, یہ بلدیاتی حکومت ہوتی ہے. اور یہ
نچلی سطح پہ ہوتی ہے، گاؤں دیہات کی سطح پر ہوتی ہے، یہ محلوں کی سطح پر ہوتی ہے، گراس روٹ لیول پر ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے روزمرہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے کہ تمام مالیاتی، سیاسی، انتظامی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو ٹرانسفر کیے جائیں، منتقل کیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلدیاتی حکومتیں باقاعدہ حکومتیں ہیں، لیکن پنجاب میں 2015 سے اب تک، 2015 میں آخری انتخاب 14 کے آخر میں ہوا، اور اب تک انتخاب نہیں کروایا گیا۔ انتخاب جب کروایا تھا بڑی مشکل سے، تو اس کے بعد کچھ ایک سال تک تو حلف ہی نہیں اٹھوا رہے تھے۔ پھر وہ کام ہوا تو حکومت تو تبدیل ہو گئی۔ یہ حرکت تو نون لیگ نے کی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے بھی آ کر ان کو معطل کر دیا، بلدیاتی نمائندوں کو۔ جو گلی محلوں کی سطح پر قیادت تھی وہ معطل ہو گئی، پھر بڑی مشکل سے جا کر بحال ہوئی، لیکن اختیارات نہیں دیے گئے۔ پھر مدت مکمل ہوئے، کئی سال گزر گئے، نئے انتخابات نہیں کروائے جا رہے، اور ایک ایکٹ لاتے ہیں، پھر دوسرا لاتے ہیں، پھر تیسرا لاتے ہیں، پھر چوتھا لاتے ہیں، اور اب جو شاہکار ایکٹ آیا ہے اس میں غیر جماعتی بنیاد پر، یعنی جو سیاسی حکومت ہو، جو پارٹی بنیاد پر جیسے تیسے بھی صحیح آئے ہو، وہ غیر جماعتی بنیاد پر بلدیاتی انتخاب کرائے، اور پھر کہیں کہ جیتنے کے ایک مہینے کے اندر اندر آپ پارٹی جوائن کر لیں۔ تو آپ پہلے ہی بتا دیں کہ کون سی پارٹی جوائن کر لیں، یہ تکلف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ جھوٹ، دھوکہ، جمہوریت دشمنی، عوام دشمنی ہے، اس کو کیسے ہم قبول کر سکتے ہیں؟ ایک یو سی کی سطح پہ بھی انہیں کوئی بلدیاتی نمائندہ منظور نہیں ہے۔ براہ راست یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین کا انتخاب نہیں کرائیں گے، پہلے 9 کونسلر بنیں گے، پھر 9 جو ہے وہ 4 مزید بنائیں گے، پھر 13 مل کر چیئرمین اور وائس چیئرمین بنائیں گے، اور وہ ایک مہینے کے اندر اندر پارٹی جوائن کریں گے۔ اس سے بڑھ کر جمہوریت دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی، آئین کی پامالی کوئی نہیں ہو سکتی۔ عوام کے ساتھ یہ نفرت کا اظہار ہے جو کہ پنجاب حکومت نے کیا ہے اور اس کی اسمبلی نے کیا ہے، لہذا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس دن ہم اعلان کریں گے کہ نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کے لیے ہم اپنی یہ پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، تو آپ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اٹک سے قافلے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور اٹک پل پر روکنے کی کوشش کی تو کیا کریں گے؟ دھرنے نہیں دیں گے، کراس کریں گے، کراس کر کے پہنچیں گے اور گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مسئلہ، یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ عوام کے اختیار و حق حکمرانی کا مسئلہ ہے، یہ صرف بلدیاتی اداروں کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ووٹ کو عزت دونوں کا نعرہ لگاتے تھے، پہلی عزت تو انہوں نے اس طرح دی، نواز شریف صاحب نے پہلی عزت تو اس طرح دی کہ 50,000 ووٹ ملے تھے، شاید 1,20,000 کروا لیے۔ پہلی عزت تو 70,000 ووٹ فارم 47 میں بڑھوا کے انہوں نے دے دی، پھر پوری حکومت بنوا کے دے دی، پھر بھائی کو وزیر اعظم لگوا کے دے دی، پھر بیٹی کو وزیر اعلیٰ لگوا کے دے دی، اور پھر اس کے بعد یہ جاری قسم کے جو انہوں نے ایکٹ پاس کیے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ قوم کی بے عزتی کر رہے ہیں، یہ اہل پنجاب کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں سے انشاءاللہ ہم مینڈیٹ لیں گے، اور 15 جنوری سے ایک زبردست قسم کا عوامی ریفرینڈم ہوگا۔ گلی محلوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، چوکوں میں جائیں، چوراہوں میں جائیں، تعلیمی اداروں میں جائیں، علماء کے پاس جائیں، وکلاء کے پاس جائیں، اور جا کر لوگوں کی رائے لیں کہ یہ جعلی قسم کا ایکٹ، اس کو آپ مسترد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور جب یہ لوگوں کا ہم مینڈیٹ لیں گے، پھر انشاءاللہ گھیراؤ کا بھی اعلان کریں گے۔ اس مسئلے کو پنجاب کے ہر فرد کا مسئلہ بنانا ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ہماری حکمرانی کا حق ہے، اس کو ہم واپس لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے نتیجے میں اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ اس لیے اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک محض بلدیاتی قانون ہے، یہ کالا قانون ہے، اور اس کالے قانون کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ کسی اور پارٹی کو اس کی فکر نہیں ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ عوام کی فکر رکھتی ہے۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک تاریخی جدوجہد کی آئی پی پیز مافیا کے خلاف، بس ختم کر رہے ہیں، آئی پی پیز مافیا کے خلاف آپ نے تاریخی جدوجہد کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ حکمرانوں کو ہم نے پیچھے کی طرف دھکیلا،
وہ حکمران طبقہ جو کہتا تھا ہم آئی پی پی سے بات بھی نہیں کر سکتے، یہ بین الاقوامی عدالتوں میں چلے جائیں گے، جب ہمارا دھرنا شروع ہوا تو ان کے جو مذاکراتی ٹیم کے لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے ہم اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے، اور 14ویں دن ہم سے ایگریمنٹ کر کے گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کا پہرا بھی دیا اور کسی حد تک صحیح، لیکن بجلی کی قیمتیں کم بھی کروائی۔ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں ہوا ہے، یہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی جد و جہد تھی جس کے نتیجے میں ہوا ہے، لیکن یہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ 2000 ارب روپے چند ہاتھوں میں جاتے ہیں۔ ہمارا تعلیم کا جو پورا بجٹ ہے چاروں صوبوں کا سب ملا کے 2000 ارب روپے ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ خود وہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ جا کہاں رہا ہے، لیکن اسی طرح سے ہمارے ڈیفنس کا بجٹ بھی اس کے قریب ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ایک طرف ڈیفنس کا بجٹ، ایک طرف تعلیم کا بجٹ، اور ایک طرف چند آئی پی پیز جس میں خود حکمران پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اور فونجی فاؤنڈیشن بھی شامل ہے۔ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں ان چند لوگوں کو نوازا جاتا ہے اور ان کو اس بجلی کے پیسے دیے جا رہے ہیں جو بنتی ہی نہیں ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر؟ چند سے بات کی ہے تو 7-8 روپے کم ہوئے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں یہ بات آگے کم کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ لہذا اس کی بھی تیاری کریں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ، رمضان المبارک کے بعد آئی پی پیز مافیا کے خلاف ایک مرتبہ پھر پورے ملک میں تحریک شروع کریں گے اور حکمرانوں کو مجبور کریں گے، پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے نوجوانوں، آنے والے دنوں میں ایک تاریخی کشمکش کے لیے آپ تیار ہوں اور آپ جد و جہد کے لیے تیاری کریں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اس پیغام کو عام کریں، اور میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس عوامی ریفرنڈم میں بھرپور کردار ادا کریں، تعلیمی اداروں میں جائیں اور جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں، جہاں جہاں خواتین خاص طور پر نوجوان ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان تک پہنچیں، ان کی رائے لیں، اور انشاءاللہ یہ نوجوان بھی کام کریں گے، سب مل کر یہ تاریخی ریفرنڈم کریں گے۔ اور آخری بات میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ایک طرف اپنے حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، عوام کی آواز بن رہے ہیں، وہیں جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو صرف نعرے نہیں لگاتی، کام بھی کرتی ہے۔ بنو قابل پروگرام کراچی سے شروع ہوا، اب الحمدللہ پورے پاکستان کا سب سے کامیاب پروگرام ہو گیا ہے اس جنریشن زی کا، کہ جس جنریشن زی سے سب خوف زدہ ہوئے ہیں۔ یہ جنریشن زی سے خوف زدہ نہ ہو، اس کو مثبت رخ دو، اس کو صحیح لیڈرشپ دو، اس کی رائے کا احترام کرو، اور اگر ان میں کوئی خرابی ہے تو ان پہ شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ ان سے دشمنی لے کر ان کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تو بتاؤ، تم ان کو تعلیم نہیں دیتے، ان کو روزگار نہیں دیتے، ان کو اعلیٰ تعلیم کے دروازے ان پر بند کرتے ہو۔ پڑھ لیں، ماں باپ پیٹ کاٹ کر بچوں کو پڑھا لیں تو روزگار کے دروازے بند کر دیتے ہو۔ پوری دنیا میں آئی ٹی میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے جس میں آئی ٹی کی ایجوکیشن سستی ہو اور عام لوگ پڑھ سکیں۔ کام تم کرتے نہیں ہو اور دشمنی کرتے ہو، یہ دشمنی نہیں کرنے دیں گے۔ میں اس جنریشن زی کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، جماعت اسلامی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے بھی، آپ کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ایک ممتاز مقام دلائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے یہ نوجوان اس لیے نہیں ہے کہ یہ دھکے کھاتے پھریں، اس لیے نہیں ہے کہ یہ منشیات فروشوں کا شکار ہو جائیں، اس لیے نہیں ہے کہ یہ روزگار ان کو نہ ملے، یہ پڑھ بھی جائیں تو ان کو روزگار نہ ملے، اور یہ صرف یہ چاہیں کہ ہم باہر نکل جائیں۔ اس ملک میں بہت کچھ ہے ان نوجوانوں کے لیے، صرف ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھائیں گے، اور ضلع اٹک میں عنقریب انشاءاللہ بنو قابل پروگرام جلد شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ رمضان سے پہلے اقبال بھائی اور امجد صاحب، رمضان سے پہلے آپ کو بنو قابل کا یہاں پروگرام شروع کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور کوئی سسٹم بنائیں، انشاءاللہ ہم مرکز کی طرف سے آپ کو فل سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔
100% فری اسکالرشپ پروگرام ہے، اور اس میں آپ کو ہم جدید کورسز کرائیں گے، اور اب جتنی ایڈوانسمنٹ اے آئی کے حوالے سے ہو رہی ہے ان سارے کورسز میں ہم اس کو انکارپوریٹ کریں گے۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، یہ مکمل ایک زی کنیکٹ جنریشن زی کنیکٹ پروگرام ہے، اور اس میں ہنر بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس میں بھی آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ نے چاہا تو جو لوگ ان کورسز کو مکمل کر لیں گے ان کی جاب کے لیے بھی انڈسٹری سے بھی آپ کو جوڑیں گے، اور آپ کی ویلیو ایڈیشن مختلف بزنس میں کرنے کے لیے اور اسٹارٹ اپس کے لیے مائکرو فائننسنگ بھی کریں گے۔ ہر لحاظ سے کوشش کریں گے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ چلیں اور ان کو آگے بڑھائیں، جتنا ممکن ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ریاست پر دباؤ ڈالیں گے، حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ ان نوجوانوں کو حق دو، ان کو اختیار دو، ان کو اس طرح سے دھکے نہ دو۔ تو انشاءاللہ اس پورے کمپریہنسو پروگرام کو، اور ہمارا 5واں نقطہ یہ جنریشن زی کنیکٹ پروگرام کا یہ ہے کہ ہم اخلاقی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آپ کے ماضی سے جوڑنا چاہتے ہیں جو ایک تابناک ماضی ہے، دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، وہ دین نہیں جو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ مسلک ہے اور مذہب پرستی اور مسلک پرستی ہے۔ دین تو سب کو جوڑتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا بناتا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین تو ایک نظام کا نام ہے، عدل کا، انصاف کا نام ہے۔ دین یہ ہے کہ زمانے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین یہ تو نہیں ہے کہ دین کے نام سے لوگوں کو خوفزدہ کرو اور کہو کہ بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ بن جائے گا۔ جو بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں وہ کیسے دیندار ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام مسلمانوں کے اوپر علم کو فرض کیا ہے، اس میں جو ہے وہ مسلم بھی ہیں اور مسلمہ بھی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم کی بھی اصلاح ہو، سب کو پڑھائیں، سب کو آگے بڑھائیں، اور اس طرح سے ہم ایک نظام کی صورت میں اس اسلام کو قائم کریں۔ اسلام فرقہ پرستی اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ مسلکوں کا احترام کرتے ہیں لیکن مسلک کی بنیاد پر تقسیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ قوموں کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ رسول قرآن کو مانتا ہے وہ سب مسلمان ہیں اور سب کو مل کر نظام کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے۔ جب باطل نظام موجود ہو تو سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ سب مل کر اس کے خلاف جد و جہد کریں، بجائے اس کے کہ جزوی چیزوں پہ لڑنا شروع کریں، فروئی معاملات پہ فتوی بازی کریں۔ یہ فتوی بازی کا نظام ہر ایک کو ختم کرنا پڑے گا، بلکہ قوم کو جوڑ کر ایک جد و جہد کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ سے مخاطب تھے محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت کا اس پر خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اٹک کے لیے پروگرام کا اعلان کیا ہے اور اس میں خصوصی تعاون کا اعلان کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ بنو قابل پروگرام کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ یہ اٹک کے پسماندہ لوگوں کے لیے ایک بھرپور انعام بھی ہے اور ایک شاندار